برائے مہربانی ڈاکٹر سعید مکی کے چینل کو سبسکرائب کریں اور بیل آئیکن پہ کلک کریں۔ الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید المرسلین خاتم النبیین ورحمۃ للعالمین وعلی آلہ وصحبہ اجمعین وبعد۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، وما ارسلناک الا رحمۃ للعالمین۔ سامعین و ناظرین، آج کے اس حلقے میں ہم جناب سید الرسل حضرت رحمت للعالمین خاتم النبیین صلی اللہ علیہ وسلم کے حسین و جمیل خلق کو بیان کریں گے۔ یاد رکھیں کہ عربی زبان میں دو لفظ ہوتے ہیں، ایک خلق خا کے فتح سے، اس کا معنی ہوتا ہے ظاہری بناوٹ، یعنی جسم کی ظاہری جو بناوٹ ہے، ساخت ہے، وہ کیسی ہے۔ اور دوسرا لفظ ہوتا ہے خلق، خا کے ضمے کے ساتھ، اس کا معنی یہ ہوتا ہے کہ اندرونی اخلاق کی ساخت کیسی ہے۔ اب خلق اور خلق دونوں ہی حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے جمیل تھے۔ وَأَحْسَنُ مِنْكَ لَمْ تَرَ قَطُّ عَيْنِي، یہ وصف کیا حضرت حسان نے کہ آپ جیسا حسین و جمیل خلق میں نے کسی کا نہیں دیکھا۔ اور اللہ نے آپ کے خلق کی تعریف کی، وَإِنَّكَ لَعَلَىٰ خُلُقٍ عَظِيمٍ۔ اب آپ دیکھیں کہ کیوں کر وہ ہمارے محبوب نہ ہوں، جن کو اللہ نے حسین خلق اور حسین و جمیل خلق عطا فرمایا۔ تو آج کی اس مجلس میں ہم آپ کی ظاہری خلقت کے بارے میں جو حضرات محدثین اور ان سے پہلے حضرات صحابہ کرام، تابعین اور اتباع تابعین اور حضرات محدثین نے اپنی کتابوں میں جہاں حضور کے خلق کو ذکر کیا ہے وہاں ثبت فرمایا ہے، یعنی جسے ہم شمائل نبویہ بھی کہہ سکتے ہیں۔ اور یاد رکھیں، صحابہ سے لے کے آج تک جو مسلمان امتی بھی حضور کے خلق کو، آپ کی ظاہری شکل و صورت کو بیان کرتا ہے، وہ بھی اس لیے بیان کرتا ہے کہ اس کے بیان سے بھی اس کے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت میں اضافہ ہوگا، اور حضور کی محبت عین ایمان ہے۔ آپ نے فرمایا کہ لا یؤمن احدکم حتی اکون احب الیہ من والدہ وولدہ والناس اجمعین، کہ تم میں سے کوئی شخص اس وقت تک مومن نہیں ہو سکتا حتیٰ کہ میں اسے اس کے والدین، اس کی اولاد اور تمام انسانوں سے زیادہ عزیز نہ ہو جاؤں۔ تو حضور کے خلق کو اگر ہم بیان کرتے ہیں تو اس سے بھی انشاءاللہ ہماری حضور سے محبت میں اضافہ ہوگا۔ اسی لیے تو صحابہ کرام نے بڑے فرط محبت میں حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے خلق کو بیان کیا، اور حضرات محدثین نے آپ کے شمائل کو بہت ہی محبت، شوق اور حرص شدید سے بیان کیا۔ اگرچہ فطری امور یہ تمام آپ کی عادات مبارکہ تھیں، یہ شرعی تکالیف نہیں ہوتی۔ اللہ نے کسی کو گورا پیدا کیا تو یہ شرعی تکلیف نہیں کہ ہر آدمی گورا ہو، تو یہ فرق ہے خلق اور خلق میں۔ مگر اللہ کو یہ مطلوب ہے کہ ہر انسان کے اخلاق عالی ہوں۔ تو ہم آپ کے خلق کو ابھی بیان کریں گے، پھر دیگر مجالس میں آپ کے خلق کو بھی بیان کریں گے۔ تو آپ کی طبعی عادات مبارکہ کو بھی مؤلفین حضرات نے بہت ہی خوبصورت طریقے سے انتہائی محبت اور شوق سے بیان فرمایا ہے۔ یہ اس لیے کہ یہ شرعی تکالیف کے دائرے میں سے تو نہیں، مگر ان کا بیان یقیناً حضرت رحمت عالمین، محبوب کائنات اور محبوب باری تعالی جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے ہر محب صادق امتی کی آپ کی ذات اقدس سے گہری عقیدت کا سبب بن سکتا ہے،
اور گہری وابستگی کی علامت بن سکتا ہے۔ اس کا یہ ذکر اس عظیم ہستی کا یہ ذکر یعنی آپ کے خلق کو بیان کرنا، آپ کی عادات مبارکہ کو بیان کرنا یقیناً ہر امتی کی آپ سے محبت کی دلیل ہے، بلکہ آپ سے محبت میں زیادتی کا سبب بھی بن سکتی ہے، اور یہی ایمان ہے جیسے ہم نے پہلے ذکر کیا۔ حضرات صحابہ، حضرات تابعین، حضرات محدثین، جامعین سنن، جنہوں نے آپ کی عادات مبارکہ جو فطری امور ہوتے ہیں شرعی نہیں، جنہیں بیان کیا تو بڑی، اور ان کا مقصد کیا تھا، کس لیے انہوں نے اس کو ترتیب دیا؟ اس لیے کہ آپ کی عادات مبارکہ آپ سے گہرے تعلق کا سبب بنتی ہیں۔ ہم نے بھی اسی لیے اس موضوع کو ذکر کیا ہے کہ تاکہ اللہ ہمیں بھی حضور کے ساتھ محبت میں ہمارا اضافہ ہو۔ بلکہ یہ بھی بات یاد رکھیں، حضرات صحابہ، تابعین، اتباع تابعین اور علماء کرام امت میں آج تک بعض مسلسلات ہوتی ہیں متواتر قول سے، جیسے حضور نے فرمایا حضرت معاذ کو، یا معاذ انی احبک۔ تو ہمارے ہاں یہ حدیث مسلسل ہے بالمحبہ، اور ہر محدث اپنے شاگرد کو کہتا ہے انی احبک، انی احبک۔ تو یہ تسلسل، یہ اصل میں روایت کے اندر مروی یعنی جس ذات سے یہ روایت نقل ہو رہی ہے اس کے ساتھ محبت کی علامت ہوتا ہے۔ بلکہ حضرات صحابہ کرام کی عادات مبارکہ میں سے تھا کہ اگر انہوں نے کسی خاص ہیئت میں حضور سے کچھ سنا تو وہ تکلفاً وہ ہیئت اختیار کر لیتے۔ کسی نے کہا کہ حضور نے یہ روایت ٹہنی پکڑ کے کی تو ٹہنی پکڑ کے بیان کرتے۔ اگر یہ کہا کہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم یہاں سے اس جگہ سے سر جھکا کے گزرے تو وہاں سے سر جھکا کے گزرتے۔ تو یہ کیفیات جو ہیں حضرات صحابہ نے اپنے شاگردوں یعنی تابعین کو منتقل کی، اور انہوں نے اپنے شاگردوں کو، اور آج تک متصل سند کے ساتھ یہ ہمارے علوم سنت کے اندر مذکور ہیں۔ تو مقصد صرف یہ ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی فطری عادات کو نقل کرنا، یہ بھی آپ سے محبت کا سبب بن سکتا ہے، اسی لیے ہم انہیں اپنا موضوع سخن بنا رہے ہیں۔ جیسے کہ ہمارے سلف صالحین نے ان امور کو اپنی تصانیف میں جگہ دی اور حسن ترتیب سے فرط محبت سے انہیں بیان فرمایا، کیونکہ محبوب کی شریعت بھی ہمیں محبوب ہے، اور اس کی عادات اور اس کے طریق و اطوار چاہے وہ فطری امور ہوں وہ بھی ہمیں محبوب ہے۔ یہ چیز معروف ہے کہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی عادت مبارکہ تھی کہ آپ کدو پسند فرماتے تھے۔ تو حضرت عمر رضی اللہ عنہ سے یہ مشہور روایت ہے کہ وہ کدو کو مخاطب کر کے فرماتے ہیں، یا لک من شجرۃ، اے درخت یا اے پودے یا اے نبات، میں تمہیں اس لیے محبت کرتا ہوں کہ میں نے اپنے آقا محبوب حضرت محمد رسول اللہ کو تجھے شوق سے کھاتے ہوئے دیکھا۔ تو اس میں کیا قباحت ہے کہ ہم حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی ان امور میں بھی محبت سے ان کو ذکر کریں جو آپ کی عادات مبارکہ تھی، جیسے کہ مشروبات میں آپ کو ٹھنڈا اور میٹھا پسند تھا۔ اگر کسی شخص کو یہ مشروب پسند نہیں ہے اس کی طبیعت میں تو کوئی حرج نہیں، شرعی طور پر اسے کوئی پکڑ نہیں، مگر اگر کوئی شخص تکلف سے اسے پسند کرتا ہے تو ہم سمجھتے ہیں کہ اس فائدے سے خالی نہیں، یقیناً حضور سے یہ وابستگی اور محبت کی علامت ہو سکتا ہے۔ اسی طرح
حضرت رحمت عالمین صلی اللہ علیہ وسلم کی چال، آپ کا چلنا مبارک کس طریقے سے تھا، رفتار کیا تھی کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم اگلی جانب میل ہو کر چلتے، پھر آپ تیز رفتار چلتے حتیٰ کہ سب سے آگے نکل جاتے۔ تو اگر کوئی شخص تکلفاً اس طریقے کو اختیار کرتا ہے اور مشاہبت کا داعیہ اس کے اندر ہے تو ہم سمجھتے ہیں کہ یقیناً یہ عمل بھی قابل قدر ہے۔ اسی طرح محدثین نے اپنے اساتذہ سے، انہوں نے تابعین سے، انہوں نے صحابہ کرام سے انتہائی فرط محبت سے حضور کے بیٹھنے کے عادت مبارکہ کو بھی بیان کیا۔ آپ کی حیات مبارکہ کا وصف محدثین نے بیان فرمایا۔ حضرت خیلہ بنت مخرمہ رضی اللہ عنہ فرماتی ہیں، میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو مسجد میں گوٹ مار کر بیٹھے ہوئے دیکھا۔ اب دیکھیں یہ ایک خاص حیات ہے جس کو ہم آگے اردو میں بتائیں گے کیا ہے، لیکن صحابیہ کا اسے بیان کرنا یہ اصل چیز ہے جس کی طرف ہم اشارہ دلا رہے ہیں کہ صحابہ کو حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی فطری عادات سے بھی بڑی محبت تھی اور ہمیں بھی ہونی چاہیے۔ نیز وہ فرماتی ہیں کہ جب میں نے آپ کو ایسی خشوع والی حالت میں بیٹھے ہوئے دیکھا تو میں ڈر کر کانپنے لگی۔ اب یہ جو گوٹ والی حالت ہے، گوٹ مار کر بیٹھنا، یہ ایک مخصوص عادت ہے کہ آدمی کیسے بیٹھے، سرینوں پر بیٹھے، پشت پر بیٹھے اور دونوں اس کے جو ہیں رانیں کھڑی ہوئی ہوں اور اپنے ہاتھوں سے اپنی پنڈلیوں کو باندھ لے۔ اس حالت میں حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو سیدہ خیلہ بنت مخرمہ رضی اللہ عنہ نے دیکھا۔ اسے کہتے ہیں گوٹ مار کر بیٹھنا۔ یہ انتہائی تواضع اور عاجزی کا بیٹھنا ہوتا ہے اور بیٹھنے والے کی زیادتی خشوع کی دلیل ہے، جس سے اس کا فقر و مسکنت اور عبدیت ظاہر ہوتی ہے، جسے عبودیت بھی کہہ سکتے ہیں آپ۔ جیسا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، میں بندہ ہوں، انا عبد آکل کما یاکل العبید، بندوں کی طرح، غلاموں کی طرح کھاتا ہوں، واجلس کما یجلس العبید، یعنی آپ کے بیٹھنے میں بھی تواضع انکساری تھی، اس میں کبر نہیں تھا۔ اور مقصد بھی یہ ہے کہ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم اہل کبر کی طرح مزاجن نہیں بیٹھتے تھے۔ اب اگر کوئی شخص قصد کر کے ایسا بیٹھتا ہے تو میں یہ سمجھتا ہوں کہ انشاءاللہ اسے بھی کئی فوائد حاصل ہوں گے، کم از کم اسے حضور سے گہری وابستگی اور تعلق مل جائے گا۔ تو حضرت رحمت عالمین صلی اللہ علیہ وسلم کے بیٹھنے کی اس حیت کو بیان کرنے والی صحابیہ حضرت خیلہ رضی اللہ عنہ کو آپ کی یہ تواضع والی حیت دیکھ کر کپکپی طاری ہو گئی، کانپنے لگیں وہ۔ تو حاضرین مجلس میں سے کسی نے کہا، یا رسول اللہ، یہ مسکینہ تو آپ کو دیکھ کر خوف سے کانپ رہی ہے۔ وہ خود ذکر کرتی ہیں کہ میں پیچھے بیٹھی ہوئی تھی تو حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم میری طرف متوجہ ہوئے اور رخ موڑ کر مجھے تسلی کے طور پر فرمایا، اے مسکینہ سکون اختیار کر، کیوں تجھ پہ کب کبھی طاری ہو گئی، سکون اختیار کر۔ وہ کہتی ہیں کہ آپ کا یہ فرمانا تھا تو میرا خوف اور میری دہشت اور وحشت دور ہو گئی اور اللہ تعالیٰ نے جو مجھ پہ خوف طاری تھا اسے کافور کر دیا۔ اب یہ دیکھیں، ایک بیٹھنے کی کیفیت اور حیات کو صحابیہ بیان کر رہی ہیں اور اس میں بھی آپ کی رحمت للعالمین کا مظہر ہے۔ تو آج ہم اس حلقے کو اسی پہ ختم کرتے ہیں اور کہتے ہیں وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔